بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو زندگی کے ہر مرحلے میں ایک مستقل دستور عطا فرمایا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باضابطہ ایک مستقل طریقہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کے مطابق عمل کریں اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ جہاں زندگی کے بے شمار مسائل ہیں اور الگ الگ موقع پر اسلام نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر مذہب اسلام نے نکاح کے حوالے سے بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کی ہماری زندگی میں فضیلت کیا ہے، نکاح کے فائدے کیا ہیں، نکاح میں تاخیر کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت قرآن پاک میں بھی کی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، الگ الگ موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یاد رکھیے، ہمارے یہاں مذہب اسلام میں نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا، ہمارے جسم کو تلذذ حاصل ہونے کے بعد ہمیں سکون ہو گیا۔ بالکل ہمارے یہاں نکاح بالکل اس لیے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نکاح مذہب اسلام کے اندر اس لیے رکھا گیا تاکہ نسل انسانی کا بقا ہو، انسان برائیوں سے بچ جائے، انسان غلط راستوں سے بچ جائے، انسان غلط قدم اٹھانے سے بچ جائے، انسان کسی کی بہن بیٹی کی طرف بری نگاہ کرنے سے بچ جائے، انسان اپنے جسمانی خواہش کو، اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر سکے۔ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے شادی ایک بہت انمول تحفہ ہے، اور یہ اس لیے دیا گیا بندوں کو تاکہ اس کے ذریعے وہ سکون کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے یہاں شادی محض اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ باضابطہ یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے سماج میں بے شمار برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ شادی کی فضیلت بیان فرمائی، شادی کا حکم عطا فرمایا، اور شادی کی تاخیر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ شادی کرے، جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور فائدہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، شادی کا فائدہ یہ ہے اس لیے کہ شادی کے ذریعے انسان کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں شادی کے ذریعے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس انسان کی شادی کرنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنا شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک جملوں میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے، یعنی وہ استطاعت کس انداز میں رکھتا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کھلا سکتا ہے، بیوی کو پلا سکتا ہے، بیوی کے لیے رہنے کا انتظام کر سکتا ہے، دوائی کا انتظام کر سکتا ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے پاس میسر ہیں تو میرے رسول نے فرمایا اب شادی میں تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، اور فرمایا جس کی استطاعت نہ ہو
جو یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ وہ علاج کرا سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ گناہ نہ کرے، اس کے قدم نہ ڈگمگائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمایا کہ اے لوگو، جب کوئی مناسب رشتہ نظر آئے، جب کوئی مناسب رشتہ نظر آئے، اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، اس رشتے کو قبول کر لو، انکار نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا معیار کیا بیان فرمایا؟ شادی کا معیار میرے رسول نے کیا دیا؟ جب کوئی تمہارے سامنے، تمہارے دروازے پر کوئی مناسب رشتہ آئے، جہاں اخلاق ہو، جہاں عزت ہو، جہاں محبت ہو، جہاں دین ہو، جہاں دینداری ہو، تو اس رشتے کو قبول کر لو اور شادی میں تاخیر نہ کرو۔ ہمارے یہاں شادی کا معیار کیا ہے؟ آج لڑکے کے والد، لڑکے کی ماں، لڑکے کی بہنیں، لڑکے کا بھائی ایک زمانے تک لڑکی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اس لڑکی میں وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوئی مال و دولت والا گھرانہ مل جائے، کوئی بہت بڑا گھرانہ مل جائے تاکہ ہمیں جہیز زیادہ ملے، ہماری بارات کی خاطر تواضع زیادہ ہو، ہمیں سامان زیادہ ملے، ہماری عزت زیادہ کی جائے، ہماری ڈیمانڈ پوری کی جائے، ہمیں لینے دینے میں کمی نہ ہو بلکہ زیادتی ہو۔ محض اس دنیا داری کی بنیاد پر سالوں سال رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس لڑکے کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، مگر اس حوالے سے کوئی سوچنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہیں بیٹی کے ماں باپ، وہ بھی اس تلاش میں رہتے ہیں، ڈاکٹر مل جائے، پروفیسر مل جائے، انجینئر مل جائے، کوئی سرکاری جاب کرنے والا بندہ مل جائے، تب جا کے ہزاروں رشتے ٹھکرانے کے بعد تب جا کے انہیں ایک رشتہ پسند آتا ہے۔ اس انداز میں شادی میں یہ تاخیر کی جا رہی ہے، لگاتار تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ محض رشتے تلاش کرتے کرتے، دولت کی بنیاد پر رشتے تلاش کرتے ہوئے تاخیر کر دینے سے آج جو ہمارے سماج میں جس طرح کی، جس معیار کی برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں برائیاں کس لیول پر پھیل رہی ہیں، ایک بیٹے کے ماں باپ بھی جانتے ہیں کہ شادی میں تاخیر کی بنیاد پر کس طرح کی برائیاں آج ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں۔ اور کئی بار کتنی جگہوں پر یہاں تک دیکھا گیا کہ رشتے ٹھکرائے جاتے رہے تاکہ اور مالدار مل جائے، اور زیادہ دولت والا مل جائے، اور زیادہ ہماری خاطر اور خوشامد کرنے والا مل جائے، محض اس بنیاد پر رشتے ٹھکرائے جاتے رہے، حتیٰ کہ اس لڑکی اور لڑکے کی عمر زیادہ ہو گئی۔ آج حال یہ ہے کہ کوئی رشتہ لے کر ان کے دروازے پر آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رسول نے فرمایا، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو۔ میرے رسول کا فرمان ہے، غور کیجئے۔ آج ہم پریشان ہیں، طرح طرح کے مسائل آج ہمارے بیٹوں کے ساتھ ہیں، طرح طرح کی شکایتیں آج ہمیں ہماری بیٹیوں کی طرف سے ہیں، لیکن میرے رسول کے فرمان پر آج ہماری قوم مسلم نے غور کر لیا ہوتا تو شاید آج ہماری زندگی میں یہ پریشانیاں نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر بالغ ہو جانے کے بعد ان کے قدم ڈگمگا جائیں، وہ گناہ کر لیں یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ ان سے تو ہوگا، مگر اس کا جو گناہ ہے وہ ان کے والد کے سر پر ہوگا۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، ہم تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم جہیز جوڑتے جوڑتے اتنا تاخیر کر دیتے، ہماری بیٹیوں کی عمر نکل جاتی ہے، ہمارے بیٹوں کی عمر نکل جاتی ہے، ہم مالداری تلاش کرتے کرتے اتنی تاخیر کر دیتے ہیں، ہماری اولاد کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ ہونے کے بعد شادی کر دینا جلدی، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ شادی میں تاخیر کریں اور ان کی اولاد سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہ ان کے والد کے سر پر ہوگا، ان کی ذمہ داری ہوگی یہ۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس پہلو پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ دیکھنے کا معیار دیا، ایک معیار ہمارا ہے، ایک معیار ہمیں مذہب اسلام نے دیا کہ ہم کس طرح کے لوگوں سے رشتہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت سے
4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی بنیاد پر، اس کی دولت کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، یا اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، نہ اس کے حسن کی دنیاوی جو ظاہری چہرے کا حسن ہے، محض دنیاوی حسن کی بنیاد پر رشتہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ ظاہری حسن ہے، عنقریب فنا ہو جائے گا۔ محض دنیا کی دولت کی بنیاد پر رشتہ نہ کرو، میرے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، عنقریب یہ دولت فنا ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محض خاندان کی بنیاد پر رشتہ نہ کرو، اس لیے کہ خاندان کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، کب کیا معاملات اور کیا حالات ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے رشتہ اس کی دینداری کی بنیاد پر کرو، اس کی اچھائی کی بنیاد پر ہو، اس کے اخلاق کی بنیاد پر کرو، اس کی سیرت کی بنیاد پر کرو، اس لیے کہ آنے والی پوری نسل کا دار و مدار اسی عورت کی بہتر اخلاق پر اور بہتر کردار پر ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم دولت دیکھتے ہیں شادی کرنے کے لیے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرتے ہیں تو ہزاروں رشتے ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے رنگ کی بنیاد پر ٹھکراتے ہیں، اس کا رنگ کالا ہے، کسی کی لمبائی کی بنیاد پر کہ لمبائی کم ہے یا زیادہ ہے ہم ٹھکرا دیتے ہیں، کسی کے گھر کی بناوٹ کی بنیاد پر ہم ٹھکرا دیتے ہیں، کسی کی غربت کی بنیاد پر ہم ٹھکرا دیتے ہیں، کسی کے خاندان کی بنیاد پر ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کرنے کا معیار نہ ہی دولت کو بناؤ، رشتہ کرنے کا معیار نہ ہی مال کو بناؤ، رشتہ کرنے کا معیار نہ ان کے خاندان کو بناؤ، رشتہ کرنے کا جو معیار ہے نہ ہی اس لڑکی کے محض ظاہری حسن و جمال کو بناؤ، بلکہ میرے رسول فرماتے ہیں رشتہ کرنے کا معیار اس کی نیکی کو بناؤ، اس کے اخلاق کو بناؤ، اس کے کردار کو بناؤ، اس لیے کہ آنے والی پوری نسل کا دار و مدار اس کے بہتر اخلاق پر ہے، آنے والی پوری نسل کا دار و مدار اس کی کردار پر ہے، اس کی سیرت پر ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دستور دیا، ہمیں یہ طریقہ دیا کہ رشتہ کرنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید فرمائی جو دنیاوی دولت کی بنیاد پر کسی بھی لڑکی سے رشتہ کر لیتے ہیں۔ میرے رسول نے وعید فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی عورت سے دولت کی بنیاد پر شادی کرے گا اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ غور کیجئے ذرا، آج ہمارا معیار یہی ہے، آج ہمارا معیار یہی ہے، ہم کسی بھی لڑکی کی دولت کو دیکھتے ہیں، اس کے والدین کی دولت کو دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں مل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی مرد اگر عورت سے مالداری کی بنیاد پر رشتہ کرے گا، شادی کرے گا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی محتاجی میں اضافہ فرما دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت سے محض اس کی عزت کی بنیاد پر رشتہ کرے گا تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دے گا۔ محض دینداری کی بنیاد پر اچھی بیوی کا انتخاب کیجئے۔ یہ دولت، یہ مال، یہ حسن، یہ جمال، یہ بلندی، یہ رفتیں، یہ نام و نمود، یہ ساری چیزیں عنقریب مٹنے والی ہیں، لیکن ایک نیک سیرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز، ان کے نقش قدم پر چلنے والی کسی کی بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن کے اگر آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے تو یقین جانیے آپ کی زندگی کو وہ گلزار بنا دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی معیار دیا۔ نکاح انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور اپنے صحابہ اکرام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پر نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن پوچھ لیا، غریب تھے، کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی جاہ و جلال نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھ لیا شادی کے حوالے سے، تم نے شادی نہیں کی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میرے پاس نہ دنیا کی دولت ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، آخر مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے فلاں سردار کے پاس چلے جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ گئے، دروازے پر دستک دی، اس بیٹی کے والد نے دروازہ کھولا،
تشریف لائیں، کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، آپ اللہ کے محبوب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ ہمارے مہمان عزت کے ساتھ تشریف رکھیں، کیا حکم ہے میرے آقا کا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہاری خیریت پوچھی ہے۔ یہ جملے سننا تھے، گھر کے تمام لوگ خوشی سے مچل رہے تھے کہ ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد اس غلام کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ سنا، باپ تھے، کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں جا کے ماں سے مشورہ کر لوں، ماں گھر میں موجود ہے۔ یہ سارا واقعہ چل رہا تھا اور بیٹی پردے کے اندر سے اس ساری گفتگو کو سماعت کر رہی تھی۔ جب ماں کے قریب گئے، کتابوں میں ہے ماں نے ذرا تاخیر فرمائی، سوچنے لگیں، چونکہ ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، والد کی محبت ہے، سوچنے لگیں ماں تو ماں ہے، دنیا کی کوئی بھی ماں ہو، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ منتخب کرتی ہے تو وہ لڑکے کو بھی دیکھتی ہے، وہ اس کی بیٹی کہاں جانے والی ہے اس گھر کو بھی دیکھتی ہے، وہ لڑکا کیا کاروبار کرتا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے۔ ماں کی محبت ایک لمحے کے لیے غالب آئی، سوچنے لگی کون ہے، کیا کام ہے، کیا ان کی زندگی ہے۔ قریب تھا کہ کہیں وہ ادھر سوچ کے کچھ کہتے، وہ بیٹی آئی اور بیٹی نے کہا تم اس بات سے پریشان نہ ہو کہ میں کیا سوچوں گی، تم یہ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے لیے تمہارے گھر کا انتخاب فرمایا ہے، تمہاری بیٹی کا انتخاب فرمایا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دو، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ تو لگائیے کیا انداز تھا صحابہ اکرام کا، کیا انداز تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کہ مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اہمیت کی حامل تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں شادیوں میں تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، دولت کی تلاش میں، مال کی تلاش میں، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں جہیز دینے کا رواج ہے وہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز اکٹھا کرتے کرتے سالوں سال اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ کبھی بات اگر بنتی اور بگڑتی ہے تو ان بیٹیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا شادی میں جلدی کرو، شادی میں تاخیر نہ کرو۔ آج حال یہ ہے شادیاں مہنگی ہو گئیں، زنا ہمارے سماج میں عام ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب شادیاں بالکل آسان تھیں، جب شادیاں بہت نارمل کی جاتی تھیں، شادیاں بہت آسانی کے ساتھ کی جاتی تھیں تو زنا بالکل عام نہیں تھا، زنا بہت دشوار تھا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنے تکلفات سے گھیر دیا ہے، آج ہماری شادیاں اتنے تکلفات سے گھری ہوئی ہیں، لاکھوں روپے آج ہماری شادیوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے ہمارے سماج میں جو غلط اثر پیدا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں شادی جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں وہ ہرگز نہ پھیلیں، برائیاں رک جائیں۔ اس لیے کہ جو انسان شادی کر لیتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی شدہ انسان پر اتنی آسانی کے ساتھ اس مرحلے میں شیطان حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ شادی کے اس حساس مسئلے پر غور کرے، وہ سوچے، وہ احساس کرے، وہ سیریس ہو جائے اور وہ غور کرنے کی کوشش کرے کہ ہم اس بنیاد پر انتظار نہ کریں، اس بنیاد پر کہ یہ بھی لے آئیں، یہ دولت بھی جمع کر لیں، یہ مال بھی جمع کر لیں، نہیں، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیے، یہ عہد اور ارادہ کر لیجئے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی اور بیٹی کی شادی، بیٹی اور بیٹوں کی شادی جلد سے جلد کرنی ہے تاکہ کسی بھی طرح ہماری بیٹی اور بیٹوں سے گناہ سرزد نہ ہو، کہ جس کی بنیاد پر میرے رسول کا فرمان ہمارے اوپر صادق آ جائے، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹی اور بیٹے کی شادی میں والدین تاخیر کرتے ہیں، والد تاخیر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیٹی اور بیٹے سے گناہ ہوتا ہے تو ذمہ دار والد ہوگا۔ غور کیجئے، اسلام نے ہمیں باضابطہ ایک نظام دیا ہے، اسلام نے ہمیں دستور دیا ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ سماج میں
پھیلی ہوئی برائیاں شادی کے ذریعے ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں شادی کے ذریعے دور ہو جائیں گی۔ اور فرمایا گیا اے لوگوں پریشان مت ہو۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو محض شادی میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے شادی کیوں نہیں کر لیتے تو کہتے ہیں تھوڑے سے دن اور ہم رکنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اور مال جمع کر لیں، ہم بیوی کو کیا کھلائیں گے، ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ۔ قرآن نے باضابطہ یہ مزاج دیا ہے کہ تمہاری بیوی کا اپنا نصیب ہے، تمہارا اپنا نصیب ہے۔ جب تمہاری بیوی تمہارے دروازے پر دلہن بن کے آئے گی تو وہ اپنا نصیب لے کر آئے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی کے لیے نہ اولاد کے لیے، چونکہ قرآن عظیم کے 15ویں پارے میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ فرمایا اے لوگوں غریبی کی وجہ سے، محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو خبردار قتل نہ کرو، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اسی طریقے پر تمہاری آنے والی اولاد کو رزق دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اولاد قتل کی جا رہی ہے محض اس بنیاد پر، لوگ سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم کیسے انتظام کریں گے، ہم کیسے پالیں گے، ہمیں اتنا خوف ہے۔ قرآن کا اعلان ہے تم نہیں کھلاتے ہو، تم نہیں پلاتے ہو، تم محض دنیا میں ایک ذریعہ ہو، کھلانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ان کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا اعلان ہے اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے آنے والی اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے۔ آج ہوتا یہ ہے، بے شمار مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ کتنے ماں باپ آج ایسے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے تو وہ ابورشن کے ذریعے جا کے اس کی صفائی کرا دیتے ہیں، قتل کرا دیتے ہیں اس کو۔ جرم ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ عام طور پر شریعت مطہرہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ماں باپ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو قتل کر دیں، نہیں، کسی خوف سے تمہیں قتل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح تمہارا رزق اللہ کے رحم و کرم پر ہے، تمہاری بیوی کا جو رزق ہے اللہ کے رحم و کرم پر ہے، بالکل اسی انداز میں آنے والی اولاد کا جو رزق ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ جب تمہاری اولاد آئے گی تو اللہ ان کے آنے سے پہلے انتظامات فرما دے گا۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی شادی کے مسئلے کو لے کر بالکل حساس ہو جائیں۔ میرے رسول نے فرمایا معیار یہ نہیں ہے لڑکی کو تلاش کرنے کا کہ دولت والی ہو، رشتہ کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان بہت عظیم ہو، رشتہ کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بالکل صاف ہو، بہت زیادہ گورا ہو، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کرنے کا معیار یہ ہے کہ لڑکی یہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے آشنا ہے یا نہیں ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والی ہے یا نہیں ہے، وہ نیک ہے یا نہیں ہے، وہ متقی ہے یا نہیں ہے، وہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ یہ معیار بنائیے رشتے کو کرنے کے لیے۔ جب آپ یہ معیار بنا لیں گے رشتہ کرنے کے لیے تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ آج لوگ محض اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے تاخیر کر دیتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر مل جائے، ہمیں پروفیسر مل جائے، ہمیں انجینئر مل جائے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھ سکتا ہے، ایک انجینئر آپ کی بیٹی کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں لا کے اس کے قدموں میں ڈال سکتا ہے جو وہ چاہتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک مزدور اگر وہ اچھا انسان ہے، شریف انسان ہے، دیندار انسان ہے، میرے رسول نے اسی لیے دینداری کی قید ارشاد فرمائی، لڑکے کو بھی دیکھو تو دیندار دیکھو، لڑکی دیکھو تو دیندار دیکھو، اس لیے کہ جس کا تعلق دین سے ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، جس کا تعلق میرے رسول کی شریعت سے ہوگا، وہ باغی نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ جفاکار نہیں ہوگا، بلکہ جس کا تعلق دین سے ہوگا اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ ماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا مقام کیا ہے۔ جس کا تعلق میرے رسول کے دین سے ہوگا، میرے رسول نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو، جس کا تعلق دین سے ہوگا اسے اس بات کا احساس ہوگا بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہماری بیٹیوں کو بھی معلوم ہو جائیں شوہر کے حقوق کیا ہیں، ہمارے بیٹوں کو اندازہ ہو جائے کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں، جب یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہو تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی فساد کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی، خبردار وہ ہرگز شادی
شادی میں تاخیر نہ کریں، اور بلکہ آج موجودہ دور میں یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بے شمار آج بھی اللہ کا فضل ہے، بے شمار لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو شادی اپنے والدین کی مرضی سے کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ ماں باپ ان کے لیے جہاں جو رشتہ منتخب فرما لیں وہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، تاخیر نہ کریں، بہتر رشتہ دیکھیں، دینداری کی بنیاد پر لڑکے کے لیے بھی فیصلہ کریں، دینداری کی بنیاد پر لڑکی کے لیے بھی فیصلہ کریں، شادی میں تاخیر کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو نکاح کو آسان کرو۔ آج حال یہ ہے، نکاح جتنا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح مسجد میں ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے؟ یقیناً یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح مسجد میں ہو، ہمارے بیٹے کا نکاح مسجد میں ہو۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہے۔ ہم تکلفات سے بچ سکتے ہیں، ہم دکھاوے سے بچ سکتے ہیں، ہم غیر شرعی رسم و رواج سے اپنی شادیوں میں بچ سکتے ہیں۔ یعنی جن ناجائز رسموں کے لیے، جن غلط خرافات رسموں کے لیے ہم سالوں سال پیسے جمع کرنے میں، انتظام کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ شادی کا مطلب نکاح کرنا، گواہ اور وکیل کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا نام شادی ہے۔ بہت سادگی کے ساتھ مذہب اسلام نے کرنے کا حکم دیا، اسی لیے تاکہ ہمارے سماج میں زنا عام نہ ہو، ہمارے سماج میں بے حیائی عام نہ ہو، ہمارے سماج میں برائی عام نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام نے ہمارے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی ایک حیا کا حصہ ہے تاکہ ہمارے سماج میں برائی عام نہ ہو۔ اس لیے ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کی جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہے یا برائیاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، ان تمام برائیوں پر مکمل روک لگائی جا سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔